قبول حق کی راہ میں خاندانی عصبیت، آبائی عقائد اور موروثی تصورات ہمیشہ سنگ گراں ثابت ہوتے ہیں۔ اچھے اہل نظر اس غلطی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ جو بات بہت زمانے سے ہوتی چلی آ رہی ہے وہ ٹھیک ہے، درست ہے، جائز ہے۔ لوگ حق و صداقت کو باپ دادا کی محبت و احترام کے پیمانوں سے انسانی فطرت کی اس کمزوری نے سچائی کے ماننے میں سدا رکاوٹیں پیدا کی ہیں۔ تمام مصلحین اور حق مبلغین کو اکثر و بیشتر اسی بات کا سابقہ رہا ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب توحید کا غلغلہ بلند کیا تو چاند، ستاروں اور بتوں کے پوجنے والی قوم اس بات پر بگڑ گئی کہ آزر کا یہ بیٹا ہمارے اسلاف سے بھی زیادہ عقلمند اور حق شناس ہے۔ اتنے بڑے بڑے مرتبے اور شخصیتوں کے لوگ کیا بالکل ناسمجھ تھے؟ صدیوں سے ہم جس راستے پر چلتے آئے ہیں، کیا ابراہیم کے کہنے سے اس کو چھوڑ دیں؟ پوری قوم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مذاق اڑایا، ان کے پیغام کو جھٹلایا اور خود ان کے گھر کے لوگ اس مخالفت میں پیش تھے۔ سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی پیش آیا۔ فرعون جس قوم کا خدا تھا، اس نے حضرت موسیٰ کی شدید مخالفت کی۔ ان لوگوں کو بادشاہ پرستی کا مرض لاحق تھا۔ جو تخت کا مالک ہوتا، خدائی کا دعوے دار بھی بن بیٹھتا۔ بادشاہوں کے دربار میں سجدے ہوتے، بادشاہوں کو خدا کا سایہ نہیں بلکہ خدا سمجھتی تھی۔ سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس قوم سے سابقہ پڑا، وہ آبا پرستی میں پچھلی قوموں سے منزلوں آگے تھی۔ اپنے پرانے عقیدوں کے خلاف جب انہوں نے سچائی کی باتیں سنی تو ساری قوم مخالفت پر آمادہ ہو گئی۔ آپ کا چچا ابو لہب دشمنان اسلام اور مخالفین رسول کا سرکردہ تھا۔ اس کمبخت بدنصیب کا تو دن رات کام ہی یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تشریف لے جاتے یہ بھی ساتھ ساتھ ہو لیتا یا وہاں پہنچ جاتا۔ آپ لوگوں کو سمجھاتے، حق و صداقت کا درس دیتے، نیکی کی تبلیغ فرماتے، تب ابو لہب آپ کی مخالفت کرتا۔ قریش کہتا کہ لوگوں، عبداللہ کے بیٹے کی باتوں میں آ کر اپنے آبائی دین کو نہ چھوڑ بیٹھنا۔ میرا یہ بھتیجا تو معاذ اللہ بے دین ہو گیا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں جنہوں نے ہر مشکل میں ہماری مدد کی ہے؟ صدیوں سے ہمارے اسلاف جن بتوں کی پرستش کرتے آئے ہیں، کیا اس ایک آدمی کے کہنے سے ان کو ٹھکرا دیں؟ یہ نہیں ہو سکتا، کبھی نہیں ہو سکتا۔ جب تک میری جان میں جان ہے، لات و نصر و حبل کی عظمت کے پرچم سرنگو نہیں ہوں گے۔ اور ہاں، یہ محمد آخرت کے عذاب سے لوگوں کو اکثر ڈراتا رہتا ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا یہ آخرت کیا بلا ہے؟ مرنے کے بعد کہیں پھر کوئی زندہ ہو سکتا ہے؟ نہ سمجھی کی باتیں۔ اور صاحب، 100 باتوں کی ایک بات ہے کہ بے دیکھی ہوئی حقیقت کو ہم آخر کس طرح مان لیں؟ ہم تو اس بات کو جب سچا جانیں کہ اپنے خدا سے ہماری باتیں کرا دے، یہ نہ ہو تو کم سے کم آسمانوں سے آوازیں آئیں کہ ابن عبداللہ خدا کا بھیجا ہوا ہے اور اس کے ہاتھ پر پوری دنیا کو ایمان لے آنا چاہیے۔ اور ایک ابو لہبی کیا تمام قریش یہی کہتے تھے کہ محمد خدا کا کیسا نبی ہے جو ہماری طرح کھاتا پیتا اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے؟ اس کے بیوی بچے بھی ہیں، دنیا کی ضرورتیں بھی اس کے ساتھ لگی ہوئی ہیں۔ نبوت کا منصب تو مکہ یا طائف کے کسی دولت مند یا شیخ قبیلہ کو ملنا چاہیے تھا۔ محمد ابن عبداللہ کے گھر میں تو بیٹھنے کے لیے ثابت چٹائی بھی نہیں ہے، کئی دن فاقے ہوتے ہیں۔ اس کے گھرانے میں بھلا ایسے مفلس اور تہی دست کو نبی مان کر ہمیں کیا مل جائے گا؟ جن لوگوں نے محمد کو اپنا نبی پیشوا مانا ہے، ان میں زیادہ تر غریب، قلاش اور پریشان روزگار بھی ہیں۔ کسی کے پاس تو بدن چھپانے کے لیے کپڑے بھی نہیں ہیں۔ کیا بھی محمد کی جماعت میں شامل ہو کر ان جیسے بن جائیں؟ اور صاحب، ابن عبداللہ کے ہم عقیدہ اور ہم خیال ہونے کے یہ معنی ہے کہ تمام قریش کی مخالفت مول لے لیں، اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں سے تعلقات توڑ دیں۔ یہ تجارت بڑی مہنگی پڑے گی، بلکہ اس میں ٹوٹا ہی ٹوٹا ہے، خسارہ ہی خسارہ ہے۔ وہ لوگ ایک دوسرے سے یہ بھی کہتے کہ کوئی شک نہیں کہ محمد انتہائی راست باز، صادق الوعد اور امین ہے۔ اس کے 40 سال ہمارے درمیان بسر ہوئے ہیں، آج تک کوئی بری بات اس سے ظہور میں نہیں آئی۔ اس کے کردار پر کوئی ذرا سی انگلی بھی نہیں رکھ سکتا۔ ایسا شریف، عفیف اور سچا آدمی تو ہمارے عرب میں نہیں ہے۔ مکہ کی گلیاں، قبیس کی چوٹیاں، صفا کی چٹان اور کعبے کی محراب اس محمد ابن عبداللہ کی نیکوکاری کی شہادت دیتی ہیں۔ ان کی اب تک سب باتیں اچھی ہی رہی ہیں، مگر چند دن سے جو اس نے ہمارے بتوں کی برائی کرنی شروع کی ہے، یہ ہمیں پسند نہیں ہے۔ مگر میں کہتا ہوں کہ محمد بن عبداللہ ہمیشہ سے ہمارے بتوں کے مخالف رہے ہیں۔ ایک قریشی نے کہا، نہیں یہ بات نہیں ہے۔ ایک شخص نے جواب دیا، ارے صاحب، آپ تو خوش فہمیوں کے شبستانوں کے رہنے والے اور معاف فرمائیے کم نظر بھی ہیں۔ محمد کی پچھلی زندگی پر تو ذرا ایک نگاہ ڈال جائیے، حقیقت واضح ہو جائے گی اور آپ کو ماننا پڑے گا کہ میں سچ کہہ رہا ہوں۔ بزرگ نے کہا، اچھا کچھ کہیے تو صحیح، آپ تو نکاح کی طرح شرطیں قبول کروا رہے ہیں۔ ایک بزرگ نے جواب دیا، آدمی کے خیالات اس کے فعل و عمل، کردار اور زندگی سے پہچانے اور معلوم کیے جاتے ہیں۔ کیا آپ نے بچپن میں محمد کو کسی بت کے پاس بھٹکتے بھی دیکھا ہے؟
سننے والا نفی کے لیے سر ہلاتا ہے، اور دور جوانی میں یہاں تک کہ کوہ صفا پر اعلان کرنے تک محمد کو بتوں کی طرف ذرہ برابر بھی متوجہ پایا گیا ہے، پھر سر کو نفی میں ہلاتا ہے۔ تو پھر اس کا یہی مطلب نکلا کہ محمد نے کھل کر اعلان تو اب کیا، مگر عملی طور پر وہ ہمیشہ سے بت پرستی کا مخالف رہا ہے۔ آپ کو معلوم نہ ہو تو لاؤ میں بتاؤں، زید بن عمر بن نفیل نے محمد کی ایک دفعہ دعوت کی تھی۔ گوشت کے دسترخوان جب سامنے آئے تو اس نے جھٹ سے کہہ کر ہاتھ کھینچ لیا کہ بتوں اور آستھاؤں پر چڑھا ہوا یہ گوشت میں نہیں کھاتا، میں تو اس جانور کا گوشت کھاتا ہوں جو خدا کا نام لے کر ذبح کیا گیا ہو۔ ہم تو اسی دن سمجھ گئے تھے کہ یہ شخص ایک دن رنگ لائے گا، اور صاحب ابن عبداللہ تو ہمارے رسم و رواج، معاشرت اور میل و ٹھیلوں تک کا مخالف رہا ہے۔ پچھلے سالوں میں کیسے کیسے گانے بجانے ہوتے رہے، حسین کی کنیز رفاد کے نغموں و رقص پر 90 سال کے بوڑھے جھوم جھوم گئے تھے، اور بنت عاصم کی دف نوازی نے آنکھوں کی نیندیں اڑا دی تھی۔ سارا مکہ ان محفلوں میں شریک ہوا، مگر محمد کی پرچھائی بھی وہاں نظر نہ آئی۔ شراب عربوں کا موروثی شغل ہے، ہم جام و مینا کے بغیر ایک رات بھی نہیں گزار سکتے، لیکن محمد ابن عبداللہ کو مے نوشی کی کسی محفل میں نہیں دیکھا گیا۔ میں اپنے معبودوں کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ محمد نے آج تک جام شراب چھوا تک نہیں، تو پھر آخر اس سے کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ آپ ہی ذرا تشریح کر دیں تو اچھا ہے۔ ایک آواز: جس طرح 2 اونٹ اور 2 اونٹ 4 اونٹ ہوتے ہیں، اس سے کم ہو سکتے ہیں اور نہ زیادہ، اسی طرح یہ ایک ثابت شدہ حقیقت ہے کہ محمد ہمارے مذہب، تمدن، معاشرت اور گرد و پیش کا ہمیشہ سے مخالف رہا ہے۔ اسے ہماری تہذیب ایک آنکھ نہیں باتی، اس کی زندگی ہم سب کی زندگیوں سے مختلف رہی ہے۔ اپنوں میں رہ کر یہ بیگانگی، مخالفت، بیزاری اور دوری و نفرت تو نہیں تو اور کیا ہے؟ کہنے والے کی باتوں پر بیک وقت کئی سروں کو جنبش ہوئی کہ تم ٹھیک کہہ رہے ہو۔ سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگا کر کفر کے ایوانوں کو کپ کپا دیا۔ جہاں جہاں اس کلمے کی گونج پہنچی، شرک و ظلم کے عناصر کانپنے لگے۔ ابو جہل، ابو لہب بھڑکے کہ ہماری سیادت پر اس کی زد آ کر پڑتی ہے۔ ابو سفیان تھرایا کہ پھر سرداری کو یہ چیلنج دیا جا رہا ہے۔ نسب و نسل اور خون و رنگ پر فخر کرنے والے ڈرے کہ ہمارے نسبی فخر و غرور کے بتوں پر ضرب لگائی جا رہی ہے۔ کاہنوں، راہبوں، جادوگروں اور پروہتوں، پجاریوں کو پسینہ آ گیا کہ ہمارا مذہبی تقدس اس کلمہ توحید نے خطرے میں ڈال دیا۔ نفس کے بندے اور خواہشوں کے پرستار خوف زدہ ہوئے کہ ہوسکاریوں کے خلاف یہ محاذ قائم ہو رہا ہے۔ ہمارے نفساتی لذتوں کے تمام سہارے ٹوٹ جائیں گے اور عیش پروردہ زندگیاں بے مزہ اور بے کیف ہو کر رہ جائیں گی۔ جو جتنا زیادہ برا اور راہ استقامت سے جس قدر زیادہ دور اور منحرف تھا، وہ اتنا ہی زیادہ خوف محسوس کر رہا تھا۔ سچے خدا کا نام بلند ہوتے ہی ہر مصنوعی رب، جھوٹا خدا اور بناوٹی معبود لرز گیا۔ قریش مکہ، یمن، شام اور دوسرے ملکوں میں تجارت کے لیے جاتے ہیں، اور حضرت محمد رسول اللہ کی نبوت اور آپ کے پیغام کے تذکرے چھیڑتے تو سننے والے آپ سوچ میں پڑ جاتے، ان کے دل محسوس کرنے لگتے کہ انقلاب جیسے ہماری طرف بھی بڑھ رہا ہے اور اس کے حدود عمل سے ہم بھی باہر نہیں رہ سکتے۔ ان تمام مخالفت، بیزاریوں اور مشکلوں کے باوجود خدا کا سچا نبی حق کا اعلان کر رہا تھا۔ کوئی مخالفت اس کے عزم محکم میں ذرہ برابر ڈھیل پیدا نہ کر سکتی تھی۔ صبر و استقامت اور حق و صداقت کا اس کی ذات کوہ گراں تھی۔ یہ تمام طوفان بے اثر ثابت ہوئے۔ اس کی رسالت کا چراغ آندھیوں کی گود میں بھی جلتا رہا اور تیزاب کے دھارے میں بھی۔ اس کی صداقت کا پودا نشو و نما پاتا رہا۔ فتح و نصرت اس کے لیے مقدر ہو چکی تھی۔ قریش مخالف ہونے کے باوجود بڑے شش و پنج اور ذہنی کوفت میں مبتلا تھے۔ ان کا ضمیر چٹکی لیتا کہ نادانو، جسے تم بچپن سے سچا کہتے آئے ہو اور جس کی زبان سے کسی کان نے ایک حرف غلط اور جھوٹ نہیں سنا، آج اسے کس دلیل کی بنا پر جھٹلاتے ہو؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک آدمی جو 40 سال تک ہمیشہ سچ بولتا رہا ہو اور اب ایک کا ایک ہی جھوٹ بولنے لگے، اور وہ بھی کسی دنیاوی منفعت اور اپنے ذاتی فائدے کے لیے نہیں؟ وہ تم سے مال و دولت نہیں چاہتا، سردار اور بادشاہی کا طلبگار نہیں ہے، صرف ایک کلمہ توحید پر تم کو جمع کرنا چاہتا ہے۔ مگر جب باپ دادا کے عقائد اور قوم کے رسم و رواج کا خیال آتا تو ضمیر کی آواز دب کر رہ جاتی ہے۔ قریش نے مل جل کر محمد رسول اللہ سے مطالبہ کیا،